नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हमने शुरू किया था जिसका अन्वान है अल्लाह वाले। आज इस सिलसिले की दूसरी नशिस्त और दूसरी किस्त किताब फ़कीराना आए सदा कर चले से पेश खिदमत है। हम वहीं से अपनी गुफ्तगू को दोबारा शुरू करते हैं जहां हमने पिछली नशिस्त में अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था। साहिबो, अब आइए कुरान पाक की इन आयात बय्यिनात की रोशनी में कुछ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वलियों का तारुफ़ करवाते हुए फरमाया, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। उलमाए तफसीर ने खौफ व गम की कई तारीफ़ात व तौजीहात बयान फरमाई हैं। इस मुख्तसर मज़मून में इन तमाम तौजीहात का इहाता मुमकिन नहीं, कबल इसके कि मैं इमामुल मुफस्सिरीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा की तौजी को मिन व अन बयान करूँ। सिर्फ़ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि औलिया अल्लाह यकीनन खौफज़दा भी होते हैं और गमगीन भी, लेकिन जब वो सलूक, इरफ़ान, मार्फत, ताल्लुक़ और कुर्ब के एक ख़ास मकाम पर पहुँचते हैं तो दुनिया के सारे खौफ ज़ाइल हो जाते हैं। बस वो खौफ खुदा को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और हमा वक्त इस सोच और खौफ में डूबे रहते हैं कि उनके कौल व फ़ेल बल्कि तख़य्युल और तसव्वुर से भी कोई लग़ज़िश सरज़द ना हो जाए जो इनके मालिक, उनके खालिक, उनके रब और उनके दोस्त की नाराज़गी का सबब बने और दोस्ती में कोई फ़र्क आए। बस इस खौफ मोहब्बत और इस गम दोस्ती में कभी गिरियाजारी से, कभी आओ बका से और कभी चुपके अपने रब की याद में मगन रहते हैं। फिर रात की तारीकी में और रात के पर्दे में वो बड़ी पर्दादारी से आंसुओं से वज़ू करके नमाज इश्क अदा करते हैं। फिर रात की तारीकी में और रात के पर्दा में वो बड़ी पर्दादारी से आंसुओं से वज़ू करके नमाज इश्क अदा करते हैं। इस नमाज में राज व नियाज भी होता है और मुलाकात भी, राबिता भी होता है और वास्ता भी, ताल्लुक़ भी होता है और वाबस्तगी भी, खुशू व खुजू भी होता है और इंतहा की महवियत भी। अलगरज़ सारी ज़िंदगी खौफ व मोहब्बत और गम जाना में गुज़र जाती है और बिल आखिर वो ये कहते हुए अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर देते हैं, जान दे दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये था कि हक़ अदा ना हुआ। अब मैं इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तौजी बयान कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि बाज़ आरफीन ने कहा कि वलायत के माना कुर्ब है, लिहाजा अल्लाह ताला का वली वो होता है जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो, और जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होता है वो अल्लाह ताला की मार्फत में इस तरह डूबा हुआ होता है कि एक लहजा के लिए भी इसका ध्यान गैरुल्लाह की तरफ नहीं जाता। और इसी कैफियत का नाम कामिल वलायत है। और जब वली को ये कैफियत हासिल होगी तो इसको किसी चीज़ का खौफ होगा ना किसी चीज़ का गम होगा। और ये बहुत बड़ा दर्जा है। जो शख्स इस दर्जा तक नहीं पहुंचा वो इसका तसव्वुर नहीं कर सकता, और जो इस मर्तबे पर फायज होता है कभी इससे मार्फत इलाही में इस्तग़राक़ की कैफियत ज़ाइल हो जाती है, फिर इसको खौफ और गम लाहक होता है जैसे दूसरे आदमियों का हाल होता है। आप फरमाते हैं, मैंने सुना कि इब्राहिम खवास रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जंगल में थे, उनके साथ उनका एक मुरीद भी था। एक रात जब इन पर मार्फत इलाही में इस्तग़राक़ की कामिल कैफियत तारी थी, कुछ दरिंदे आ गए
اور ان کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کا مرید ڈر کے مارے درخت پہ چڑھ گیا اور وہ درندوں سے بے پرواہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ صبح کو جب یہ کیفیت زائل ہو گئی تو ان کے ہاتھ پر ایک مچھر نے کاٹا، جس کی تکلیف سے بے قرار ہو گئے۔ مرید نے کہا، رات درندوں سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہوا اور آج ایک مچھر کے کاٹنے سے بے قرار ہو گئے؟ شیخ نے کہا، رات مجھ پر غیبی واردات کی قوت طاری تھی، اور جب یہ قوت غائب ہو گئی تو اللہ کی مخلوق میں سب سے کمزور ہوں۔ صاحبو، آئیے اب دوسری آیہ مبارکہ کے معنی اور مفاہیم کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں یعنی دوستوں کی پہچان کرواتے ہوئے فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ پرہیزگاری کرتے رہے۔ ایمان اور ایمان لانا بہت لمبا، دقیق و لطیف موضوع ہے۔ یہاں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے، اور امن کے معنی ہیں نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ پھر ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا، بالفاظ دیگر زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کی تصدیق کرنے کا جو خالق ارض و سما نے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کی۔ ایمان نام ہے کائنات کی ہر شے سے، خواہ وہ معلوم ہے یا نامعلوم، ظاہر ہے یا پوشیدہ، چھوٹی ہے یا بڑی، ارزاں ہے یا قیمتی، آسمانی ہے یا زمینی، عرشی ہے یا فرشی، نوری ہے یا ناری، خاکی ہے یا آفاقی، حادث ہے یا باقی، فروحی ہے یا اصلی، دنیاوی ہے یا اخروی، امکانی ہے یا لامکانی، سے بڑھ کر بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہا جائے، مانا جائے، جانا جائے، پہچانا جائے۔ یہی ایمان ہے اور یہی حقیقت ایمان، یہی ایمان کامل ہے اور یہی قابل قبول ایمان۔ یاد رکھیے، یہی ایمان ہے انبیاء کا، صحابہ کا، شہداء کا، یہی ایمان ہے اصفیاء کا، ائمہ کا، صلحاء کا، یہی ایمان ہے اتقیاء کا، فقہاء کا، علماء کا، یہی ایمان ہے اولیاء کا اور اہل صدق و وفا کا۔ صاحبو، یہ سب انعام یافتہ ہیں، اللہ والے ہیں، سنگتوں والے ہیں، دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی۔ یہ لازوال سنگتیں ہیں، بے مثال سنگتیں ہیں۔ قرآن ان سنگتوں کا ذکر وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہہ کے کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حسین سنگتوں والے ہیں۔ اگر اس پوری آیہ مبارکہ کو پڑھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان سنگتوں کا اور ان دوستیوں کا محور و مرکز ذات خدا ہے اور ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ انبیاء نے بھی ان حسین سنگتوں اور ان حسین سنگیوں کے سنگ رہنے کی تمنا کی ہے۔ ذرا سورہ یوسف پڑھیے، مصر کا حاکم، مصر کا بادشاہ، نبی کا بیٹا جو خود بھی نبی ہے، حسن و جمال میں اور حکمت و کمال میں اپنے عید میں اتنا با کمال ہے کہ بس آپ اپنی مثال ہے۔ وہ بارگاہ عزتی میں دعا کر رہا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور آخرت میں مجھے صالحین کی سنگت عطا کرنا۔ دیکھیے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، خلیل اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، معمار کعبہ ہیں، جد امجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ واصل کر دے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ لفظ صالحین کا اطلاق انبیاء کرام پہ بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ اب آئیے اس آیہ مبارکہ کے دوسرے حصے کی جانب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ ہمیشہ متقی رہے۔ ایمان کے بعد اولیاء اللہ کی دوسری خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عمر بھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تقوی و پرہیزگاری اتنا گہرا اور وسیع لفظ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم میں ایک دنیا آباد ہے۔ انتہائی اختصار سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی خوف خدا ہے
اور محبت خدا بھی۔ تقوی خشیت الہی ہے اور رغبت الہی بھی۔ تقوی ترک گناہ ہے اور حصول رضا بھی۔ تقوی عبادت ہے اور سعادت بھی۔ تقوی اخلاص خیال ہے اور اخلاص اعمال بھی۔ تقوی اقامت ہے اور استقامت بھی۔ تقوی تعمیل الہ ہے اور اقتداء مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقوی تعلق باللہ ہے اور تعظیم شاعر اللہ بھی۔ اور یاد رکھیے، جو حقیقی معنوں میں تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو ان کو اللہ کی سنگت میسر آ جاتی ہے اور وہ خالق ارض و سما ان سے یوں گویا ہوتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہی تقوی اللہ والوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر مکرم کر دیتا ہے، وہ صاحب کرامت، صاحب تکریم اور صاحب تعظیم ہو جاتے ہیں۔ پھر خالق کائنات ان کا تذکرہ یوں محبت برے اور وجد آفری انداز میں کرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔